یہ شعر کے ساتھ رہبری ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، رب تلک پہنچنے کو سلسلہ ضروری ہے، رب تلک پہنچنے کو سلسلہ ضروری ہے۔ اگر دیکھنا چاہو غوث پاک کا چہرہ، اگر دیکھنا چاہو غوث پاک کا چہرہ، عشق و پیر و مرشد کا آئینہ ضروری ہے، عشق و پیر و مرشد کا آئینہ ضروری ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ علی جناب تقدس مآب حضرت ڈاکٹر محمد افضل الدین جنیدی المعروف سراج الدین بابا جانشی سجادہ نشی بارگاہ شیخ روزہ گلبرگہ شریف کو مائک پیش کر رہا ہوں۔ دینے سے قبل میں جو ہے چاہتا ہوں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، جناب سیرت بابا صاحب قبلہ، جناب سیرت بابا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی وعظمتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ادب کا ہے اس زیر آسمان فرش و نازک تر نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزید ایجا و مصطفیٰ برفاقی چراغ دی معود اگر باؤ نہ رسیدی تمام اولا بیس ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم، ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم، ضیاء بخش قلب و نظر غوث اعظم، ضیاء بخش قلب و نظر غوث اعظم، تمہیں یاد کرتے ہیں ارباب ایمان، تمہیں یاد کرتے ہیں ارباب و ایمان، عقیدت سے شام و سحر غوث اعظم، عقیدت سے شام و سحر غوث اعظم، پلا کر مجھے علم و عرفان کا ساغر، پلا کر مجھے علم و عرفان کا ساغر، بنا دو حقائق نگر غوث اعظم، بنا دو حقائق نگر غوث اعظم، ادھر چھائی ہے رحمت، ادھر چھائی ہے رحمتوں کی گھٹائیں، ادھر چھائی ہے رحمتوں کی گھٹائیں، تمہاری نظر ہے جدھر غوث اعظم، تمہاری نظر ہے جدھر غوث اعظم، پکارا جہاں دستگیری کو آئے، پکارا جہاں دستگیری کو آئے، مریدوں سے ہے باخبر غوث اعظم، مریدوں سے ہے باخبر غوث اعظم، بیک وقت پرواز روحانیت سے، بیک وقت پرواز روحانیت سے، ہے 70 مریدوں کے گھر غوث اعظم، ہے 70 مریدوں کے گھر غوث اعظم، شہنشاہ عرفان امیر طریقت، شہنشاہ عرفان امیر طریقت، تصوف کے ہیں تاجور غوث اعظم، تصوف کے ہیں تاجور غوث اعظم، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ محترم المقام صاحب عز و شان پیر طریقت حضرت سید شاہ قمر اللہ زہری صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ عالیہ اور اس جلسے کے مہمان ذیشان حضرت اللہ فخر نظامیہ حضرت سید شاہ اللہ قادری صاحب قبلہ شیخ المعقولات جامعہ نظامیہ حیدرآباد اور اسٹیج پر تشریف فرما مشائخین عظام، علماء کرام، معزز سامعین، برادران طریقت، آپ حضرات کافی دیر سے پیران پیر روشن ضمیر نورانی محی الدین میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے فیض حاصل کر رہے تھے۔ میں بالکل 15 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ آپ نے علامہ سے پیران پیر روشن ضمیر اور دستگیر کے
ذات کے مختلف گوشے اور ان گوشوں کو پیش کرتے ہوئے اسے مدلل اور موقت کر کے آپ نے پیش کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پیرانی پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر قطب الانسی والجنی والملائکہ، پیرانی پیر جنات کے بھی قطب ہیں، انسانوں کے بھی قطب ہیں اور ملائکہ کے بھی قطب ہیں۔ تو لہذا آپ نے چند واقعات سنے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیرانی پیر قطب الجن بھی تھے اور انس بھی تھے۔ جنات کے بارے میں بھی آپ نے واقعہ سنا اور انس کے بارے میں بھی واقعہ سنا۔ میں ایک دو واقعات قطب الملائکہ پیرانی پیر وہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ پیرانی پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر یہ ولایت کے مقامات، ولایت کے درجات مختلف ہیں اور ان تمام ولایت کے درجات میں سب سے عظیم جو درجہ ہے وہ غوث اعظم پیرانی پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کا درجہ ہے۔ آپ کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، تو لہذا ہر چاہے وہ عالم امر ہو یا چاہے وہ عالم خلق ہو یا عالم امر ہو، ہر جگہ غوث اعظم کا سکہ چلتا ہے، غوث اعظم کی حکومت چلتی ہے، غوث اعظم کے تصرفات چلتے ہیں۔ تو لہذا ایک عورت آتی ہے پیرانی پیر کی بارگاہ میں، آ کر عرض کرتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں پھر سے زندگی دے دے، پھر سے اسے زندہ کر دے۔ اور وہ عورت مسجد ہو جاتی ہے اور پیرانی پیر کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، تو پیرانی پیر ڈائریکٹ ملک الموت سے کہتے ہیں اور صرف چند لمحات پہ تھے اس کے شوہر کے روح کے قبض ہونے، چند لمحات پہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے ملک الموت اس عورت کے شوہر کی روح کو لوٹا دو، اس عورت کے شوہر کی روح کو لوٹا دو۔ تو ملک الموت پیرانی پیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے ہم نے ان کی روح قبض کی ہے، اللہ کے حکم سے ان کی روح لی ہے، لیکن ہم اللہ کے حکم پر معمول، اللہ اگر حکم دے تو لوٹا سکتے ہیں۔ پیرانی پیر کو جلال آ جاتا ہے اور پیرانی پیر ایک مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر ایسی کچھ حرکت کرتے ہیں کہ عرش کو ہلانے کی حرکت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ملک الموت جتنے روحیں لے جا رہے ہیں تمام کے تمام روحیں آپ سے چھوٹ جاتی ہیں، ملک الموت سے چھوٹ جاتی ہیں اور واپس ان کے بدن میں آ جاتی ہیں۔ تو لہذا ایک روح پیرانی پیر نے مانگی تھی، ملک الموت نے انکار کیا تو پیرانی پیر نے تمام روحیں ان سے چھین لی۔ تو یہ تصرف پیرانی پیر کا ہے، یہ اختیارات پیرانی پیر کے ہیں۔ تو ایسے ہی کئی واقعات ہیں، لیکن ایک ایسا واقعہ جو آپ نے شاید ہی ابھی تک سنا ہوگا، اس واقعے کو کہنے سے پہلے میں جس کتاب میں وہ واقعہ ہے اس کی اہمیت و عظمت بیان کر کے وہ واقعہ بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ وہ کتاب سلسلہ چشتیہ کے بزرگ نے تقریباً آج سے 350 سال میں جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام اقتباس الانوار ہے، اور وہ کتاب جب آپ نے اس کا مخطوطہ لکھ دیا، مخطوطہ لکھنے کے بعد آپ اس کتاب کو چھت پر رکھ دیتے ہیں، اور وہ دور بارش کا دور تھا، چھت پر رکھ کر دعا مانگتے ہیں مولا اس کتاب میں جو حق ہے وہ باقی رہ جائے، باقی تمام جو صحیح نہیں ہے وہ بارش میں ضائع ہو جائے۔ تو اس کے بعد اس پر موسلا دھار بارش ہوتی ہے، اس مخطوطے پر موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو کتاب میں بچا ہوا تھا اس کو آپ محفوظ رکھ لیتے ہیں، یعنی من جانب اللہ بھی ان کلمات کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کتاب کو شائع فرماتے ہیں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، خواب میں تشریف لا کر وہ محفل سجی ہوئی ہے،
سرکار دو جہاں اس خواب میں اس محفل میں میر ہے اور تمام صحابہ خلفائے راشدین اس محفل میں موجود ہیں. غوث اعظم پیران پیر روشن فقیر غوث اعظم دستگیر بھی اس محفل میں موجود ہیں. حضرت جنید بغدادی، حضرت معروف کرخی، سری سختی، تمام اکابر اولیاء اللہ اس محفل میں موجود ہیں. اور یہ صاحب تصنیف بھی اس محفل میں موجود ہے. اس کتاب کو آپ سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سرکار دو جہاں اس کتاب کو لیتے ہیں، لے کر کہتے ہیں کہ تم نے بڑی اچھی تصنیف دے دی جس میں اکابرین کے بڑے اچھے واقعات تم نے درج کیے ہیں. لہذا یہ کتاب کی مقبولیت کی دعا ہم سب مل کر کرتے ہیں. جس کتاب کی مقبولیت کی دعا سرکار دو جہاں خود فرمائے وہ کتاب کیسی مقبول ہو. اس کے بعد خلفائے راشدین اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، لے کر اس کتاب کی مقبولیت کی مبارکباد صاحب تصنیف کو دیتے ہیں. تو لہذا اس کتاب میں یہ واقعہ درج ہے کہ پیران پیر روشن فقیر غوث اعظم دستگیر کا جو مثال ہوتا ہے، اس مثال کے بعد ایک اس دور کے ولی اللہ آپ کو خواب میں دیکھتے ہیں. اس دور کے ولی اللہ آپ کو خواب میں دیکھتے ہیں، دیکھ کر سوال کرتے ہیں کہ یا پیران پیر غوث اعظم دستگیر منکر نکیر سے کیسے نجات حاصل ہوئی؟ منکر نکیر سے کیسے نجات حاصل ہوئی؟ تو پیران پیر فرماتے ہیں یہ نہ پوچھو کہ منکر نکیر سے کیسے نجات حاصل ہوئی، بلکہ یہ پوچھو کہ مجھ سے منکر نکیر کو کیسے نجات حاصل ہوئی. مجھ سے منکر نکیر کو کیسے نجات حاصل ہوئی؟ جب وہ میری بارگاہ میں آئے، آ کر سوال پوچھے کہ من ربو کا، بتاؤ آپ کا رب کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ سوال کرنے کا سلیقہ ہے. ہمارے تو شریعت میں یہ ہے کہ پہلے سلام کیا جاتا ہے، پھر مصافحہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد سوال کیا جاتا ہے. تو فرشتے خادم ہو جاتے ہیں، بارگاہ پیران پیر میں سلام عرض کرتے ہیں، اس کے بعد پیران پیر سے مصافحہ کرتے ہیں. ان کا مصافحہ کرنا تھا، پیران پیر ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں. پیران پیر ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے سوال و جواب بعد میں ہوں گے، تمہارے سوال و جواب بعد میں ہوں گے، پہلے ہمارے سوالات کا تشفی بخش جواب دو. پیران پیر فرشتوں کو اٹھا رہے ہیں اور دیکھیں کہ تا قیامت کسی نے ایسے سوالات نہیں کیے جو پیران پیر نے سوال کیے. پیران پیر سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ اپنا نائب و خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا اور اس وقت تم سے اس کا ذکر کیا، ان سے اس کا ذکر کیا اور تم نے کہا کہ یہ زمین پر جائے گا، فتنہ فساد کرے گا، ہم ہی ہیں تیری تسبیح بیان کرنے والے. یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے. تو اس کے بعد تم نے جو اعتراض کیا اس پر 3 سوال قائم ہوتے ہیں. اس پر 3 سوال قائم ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھا کہ اللہ تم سے مشورہ کر رہا ہے. تمہاری پہلی غلطی یہ ہے کہ تم نے سمجھا کہ اللہ تم سے مشورہ کر رہا ہے، بلکہ وہ مشوروں سے پاک ہے. وہ مشوروں سے پاک ذات ہے، مشورہ نہیں کیا کرتا. اور دوسری غلطی تمہاری یہ ہے کہ تم نے یہ الزام لگایا کہ یہ زمین پر جائیں گے، فتنہ فساد کریں گے. تو لہذا آدم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور فرشتوں سے بڑے بڑے مقامات رکھنے والے اولیاء اللہ بھی ہیں. تو لہذا تم نے ان کی بارگاہ میں توہین کی کہ یہ انبیاء و اولیاء فتنہ فساد کریں گے. یہ تمہاری دوسری غلطی ہے. پھر عربی فرماتے ہیں کہ تمہاری دوسری غلطی ہے. اور تمہاری تیسری غلطی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نائب بنانے والا ہوں، میرا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو تم نے اعتراض کیا. اعتراض کرنا یہ ہے کہ تم نے اللہ کے علم پر اعتراض کیا، اللہ کے علم پر اعتراض کیا اور یہ اعتراض کیا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ زمین پر نائب بنانے والا ہے. اسی لیے اللہ نے تم نے جواباً کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، اتنی عالم ما لا تعلمون کا تمہیں تعزیانہ لگایا. اس کے بعد تم سدھر گئے، تم سمجھ گئے، تم سدھر گئے. تو
تو لہذا ان 3 اعتراضات کا جواب دو. پیران پیر روشن منیر غوث اعظم دستگیر تمام فرشتے حیران ہیں. اور یہ دونوں ان کی نکیر کہتے ہیں کہ یا غوث اعظم یا عبد القادر، اس وقت ہم 2 نہیں تھے بلکہ ہماری پوری جماعت تھی. اس وقت ہم 2 نہیں تھے بلکہ ہماری پوری جماعت تھی. تو لہذا ہمیں اجازت عطا فرمائے ہم جا کر اپنی جماعت میں مشورہ کر کے آتے ہیں. ہم اپنی جماعت میں یہ سنا کر ان سے جواب لے کر آتے ہیں. تو پیران پیر فرماتے ہیں تم ایک یہاں رکو ایک جاؤ، ایک یہاں رکو اور ایک جاؤ. جب جماعت کے فرشتوں میں وہ فرشتے جا کر پیران پیر کے سوالات سناتے ہیں، تمام فرشتے حیران و شدہ رہ جاتے ہیں. تمام فرشتے حیران و شدہ رہ جاتے ہیں اور ان سے جواب نہیں بن پڑتا، ان سے جواب نہیں بن پڑتا. تو مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تیری محبوب سے نجات عطا کر، ہمیں تیری محبوب سے نجات عطا کر. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ میرا محبوب ہے، ان کی ہی بارگاہ میں جاؤ، ان سے معافی طلب کرو، وہ معاف کرے تو میں بھی معاف کروں گا. تو اس کے بعد فرشتے، تمام فرشتے 2 نہیں رہتے بلکہ تمام فرشتے پیران پیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے. یہ فرشتوں کا یہاں عرض کرنا تو اللہ تعالیٰ وہاں سے اللہ ایمان دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اے پیران پیر انہیں بخش دو، انہیں معاف کر دو. تو پیران پیر اس وقت اپنے مریدوں کو یاد کرتے ہیں، اس وقت اپنے مریدوں کو یاد کرتے ہیں. فرماتے ہیں مولا میں انہیں اس وقت چھوڑوں گا، اس وقت چھوڑوں گا جب تو یہ وعدہ کر لے، جب تو یہ وعدہ کر لے کہ اب سے لے کے قیامت تک کوئی مرید، میرا مرید تیری بارگاہ میں آ جائے تو اس کی نجات ہو جائے گی، اس کی نجات ہو جائے گی. اور یہ فرشتے اپنے سوال و جواب میں نہیں الجھائیں گے، اور یہ فرشتے انہیں سوال و جواب میں نہیں الجھائیں گے. تو لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب تم جو چاہتے ہیں وہ عطا کیا. اتنا کہنا تھا پیران پیر ان فرشتوں کو نجات دیتے، چھوڑ دیتے. تو لہذا پیران پیر روشن منیر غوث اعظم دستگیر کا مقام مرتبہ اتنا اعلیٰ و ارفع ہے کہ سمجھ سے ماورا، ورا الورا مقام ہے. بہت سارے باتیں ہیں لیکن وقت کافی ہو چکا ہے. آپ اس عظیم الشان مجلس میں پیران پیر کی ذات سے خصوصی فیض حاصل کر رہے تھے، خصوصی فیضان حاصل کر رہے تھے. آج بھی پیران پیر دستگیری فرماتے ہیں، آج بھی پیران پیر رحم فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں. دل کے آغوش پکارنے کی دیر ہے، وہاں سے دستگیری ہوتی ہے، وہاں سے کرم ہوتا ہے، وہاں سے توجہ ہوتی ہے، عنایتیں ہوتی ہیں. تو لہذا غوث اعظم کا مقام سمجھ ہی نہیں سکتے، غوث اعظم کا مقام سمجھ ہی نہیں سکتے. ورا الورا مقام، سمجھ سے بالا مقام ہے. لہذا پیران پیر روشن منیر غوث اعظم دستگیر کی محبت دلوں میں بسا لے. آپ کے بارگاہ سے رجوع ہوتے رہے، آپ کے بارگاہ سے طلب حاصل کرتے رہے. آج آپ کی جو یہاں کے سجادہ نشین ہیں اور میرے والد محترم حضرت سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن علیہ رحمہ، میرے سیدی، میرے مرشدی، میرے مولائی، ان کی ذات سراپا عاشق غوث اعظم، غوث پاک کی ایسی عاشق ہے، ایسی عاشق ہے کہ آپ جب بھی بڑی سے بڑی مشکل جا کر پیش کرتے ہیں فوراً بغداد کا رخ کرتے ہیں، فوراً بغداد کا رخ کرتے ہیں. بغداد کا رخ کا ہے قبلہ اور قطب کے درمیان کا جو رخ ہے وہ بغداد کا رخ ہے. وہ رخ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اور عرض کر کے ایسا کہتے ہیں کہ گویا پیران پیر کی بارگاہ میں براہ راست عرض کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے غوث پاک سے عرض کر دیا ہے، ہم نے غوث اعظم سے عرض کر دیا ہے، جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو گئے. کئی مسائل مثال دوں گا تو وقت کافی ضائع ہوگا، کافی ہوگا، لیکن کئی معاملے ایسے تھے کہ آپ فوراً وہاں عرض کرتے ہیں مینو عرض، وہاں مسئلہ حل ہوتا ہے. لہذا غوث اعظم کی بارگاہ میں رجوع ہونے کی ضرورت ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں رجوع ہونے کی ضرورت ہے، دستگیری ہوتی ہے. تو لہذا اللہ کو اس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور پیران پیر روشن منیر غوث اعظم